الصادق عليه الصلاة والسلام في زيارة الأربعين وبذل مهجته فيه ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. صلوات پر محمد اپنے اصلی موضوع کی طرف جانے سے پہلے کچھ تذکرات ہیں. بسم اللہ ماشاء اللہ. سے بھی تاکید ہیں اور میں خود بھی اپنی ذاتی طور پر اس کو بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. بسم اللہ. الحمدللہ آپ سب زوار امام حسین علیہ السلام ہیں. ان کے فضائل ظاہر ہے امام حسین زیارت امام حسین کی فضیلت کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی. ماشاءاللہ. بسم اللہ. بات ہے جن کی رعایت ہم سب کا فریضہ ہے. آپ گویا کہ پاکستان کا نمائندہ بن کے جا رہے ہیں مختلف ممالک میں. ایران میں جاتے ہیں, عراق میں جاتے ہیں, سوریہ جاتے ہیں, عربستان سعودی عرب میں جاتے ہیں, جہاں پر بھی جاتے ہیں آپ قوم کا فرہنگی اور کلچر کے اعتبار سے نمائندہ بن کے جاتے ہیں. آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ فیصلہ کریں گے, قضاوت کریں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں. جس طرح سے ہم جو ہے کسی کو دیکھ کر پوری قوم کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں, یہ عوام کا ہی کام ہے. اگر یہ صحیح نہیں ہے, یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے, لیکن کرتے ہیں. ایرانی بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. جب کسی قوم کو دیکھتے ہیں مہذب, باوقار, صفائی ستھرائی کے حوالے سے اچھے یعنی ماحول اگر وہ پیدا کرتے ہیں تو ان کے بارے میں ہم اچھا فیصلہ کرتے ہیں. یہ باوقار قوم ہے, مہذب قوم ہے, متمدن قوم ہے. تو یہ فیصلہ ہر قوم کرتی ہے ہمارے بارے میں. جو بات سب سے زیادہ ہمارے لیے جن سے دوسرے لوگ ہم سے حتی نفرت کی حد تک جو ہے ہمارے بارے میں یہ تصورات جو موجود ہیں وہ ان کی صفائی کا حوالہ. دیکھیں ہر جگہ پر خصوصا ایران کے اندر ندی ٹوکریاں وہ ہر جگہ پر موجود ہوتی ہیں, لیکن ہم جہاں پر کھاتے ہیں وہیں پر پھینک دیں. واقعا یہ تو پھر میں جسارت نہیں کر سکوں گا کہ کوئی غلط تشبیہ دے دوں, کوئی مثال دے دوں, لیکن واقعا اس حوالے سے ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. النظافۃ من الایمان, نظافت ایمان کا حصہ ہے. البتہ ہم ترجمہ کرتے ہیں نصف ایمان ہے, یہ ترجمہ غلط ہے. ٹھیک ہے, ایمان نصف ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے, صفائی نصف ایمان ہو تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, نصف ایمان کا معنی صحیح نہیں ہے جو غالباً ہم کرتے ہیں. النظافۃ من الایمان کا معنی کیا کرتے ہیں, صفائی نصف ایمان ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے, لیکن حدیث کا معنی یہ ہے کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے, یعنی ایمان کی علامت ہے. جو صاف ستھرا رہتا ہے اس کی یہ اس بات کی علامت یہ مومن بن رہا ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنے اندر کو یعنی اخلاقی برائیوں اس سے پاک و پاکیزہ رکھیں, اسی طرح اپنے ظاہر کو بھی یعنی ظاہری آلودگیوں سے کیا رکھیں, صاف ستھرا اور یعنی مہذب انداز میں رہیں. خدا چاہتا ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال, خدا متعال جمیل ہے. خدا متعال جمیل ہے, لوگوں کو جمال باجمال دیکھنا چاہتا ہے. یہ خدا کی صفت ہے. تخلقوا باخلاق اللہ, خدا کے اخلاق سے متخلق رہو. خدا کریم ہے, خدا کے کرم کا ایک حصہ اپنے ہمارے اندر وجود کے اندر ظاہر ہونا چاہیے. خدا ستار العیوب ہے. یہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں, یہ جو ہم عبادتیں کرتے ہیں خدا سے نزدیک ہونے کے لیے. خدا جسم نہیں ہے کہ جہاں وہاں جا کے ہم اس کے نزدیک ہو جائیں, یعنی اس کے اخلاق سے متخلف ہونے کا نام کوئی اور فلسفہ یہی ہے کہ آپ خدا سے نزدیک ہو جائیں. خدا سے نزدیک ہونے کا معنی یہی ہے کہ آپ اخلاق خدا سے متخلف ہو جائیں. خدا ستار العیوب ہے, اپنے بندے کے گناہوں کو ایبوں کو چھپاتا ہے. آپ کسی مومن کا ایب اگر دیکھ لیں تو اس کو برملا نہ کر لیں, اتنی ظرفیت پیدا کر لیں اس کو اپنے اندر معافی رکھ سکو. یہ ہے ستار العیوب جو خدا متعال کی صفات ہے. تو اس کا ایک حصہ ہمارے وجود کے اندر متجلی ہونی چاہیے, ظاہر ہونی چاہیے. عبادت کے فلسفے پر ہم پہنچ پائیں. صلوات محمد یعنی ایک پاکستانی شہری کے عنوان سے آپ اس مسافرت کو انشاءاللہ صلوات پر محمد یہ آپ الحمدللہ اس سفر میں جا رہے ہیں. اس کی عظمت, اس کی فضائل کے حوالے سے انشاءاللہ بیان یہ گفتگو ہوتی رہے گی. میں نے جس حدیث کو آپ کی خدمت عرض کیا, ایک بڑا لمبا موضوع ہے, آپ یہاں پر مستقر بھی نہیں ہے تو اس کے اوپر تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتے ہیں, لیکن میں دوبارہ توجہ فرمائیں کہ زیارت یہ جو ترجمے ہیں, ترجمے کی طرف توجہ کرنے کو ایک ذکر اگر سمجھ کے آپ زیارت کر دیں نا تو زیارت کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا. دیکھیں آپ زیارتوں میں دیکھیں, زیارت کی شکل میں تمام ائمہ علیہ السلام کے فضائل جو ہے زیارت نامے کے اندر موجود ہیں. آپ مولانا امام ہادی علیہ السلام نے جو زیارت غدیریہ جو بیان فرمایا, ہمیں فضائل اہل بیت علیہ السلام سے آشنا کرا کے ان کی نسبت میں محبت اور عشق اور معرفت میں اضافہ کرانا چاہتا ہے. زیارت ایک جسمانی حرکت کا نام نہیں ہے,
بلکہ ایک روحانی ارتباط، قلبی ارتباط کا نام ہے مزور، اور جس شخص کی آپ زیارت کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ایک قلبی ارتباط پیدا کرنے کا نام ہے، یعنی وہی محبت قلبی، معرفت قلبی پیدا کرنے کا نام ہے۔ مولانا نے اس حدیث میں فرمایا، یہ مقصد شہادت حضرت سید شہداء علیہ السلام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، زیارت 40 کے اندر یہ جملہ موجود ہے، وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ۔ مولا تو نے جو ہے اپنا خون دل راہ خدا میں دے دیا، کس مقصد کے لیے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو جو ہے جہالت اور گمراہی سے نکال دے، وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، ضلال کی تحیر اور حیرانگی سے نکالنے کے لیے مولا نے یہ شہادت پیش کی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کے بابرکت خون کی وجہ سے آج جو جوش و جذبہ اور جو حقانیت دنیا میں پھیلی جا رہی ہے اور مکتب تشریح کی طرف جو داخل ہو رہا ہے، وہ مولا حضرت سید الشہداء کے خون اور آزاداری کی بدولت ہے۔ تو مولا حضرت سید الشہداء کے مقصد شہادت کے حوالے سے، مقصد قیام کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بہت خلاصے کے ساتھ کہ مقصد دیکھیں، ہمارے پاس شہادت اور قیام ہے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب، دوسری طرف سے اسارت اہل بیت علیہ السلام ہے، اور تیسری بات جو ہے عزاداری سید الشہداء علیہ السلام۔ یہ دونوں آپس میں کیا ہے؟ مربوط ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ جس مقصد کے لیے حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے جو ہے شہادت پیش کی ہے اور یہ عظیم قربانی دی ہے، اس مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے اور آگے قیامت تک دنیا کو پہنچانے کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے اسارت کو قبول فرمایا ہے۔ اہل بیت کی اسیری کوئی معمولی بات نہیں ہے، نہ ہوتی اسارت اگر نہ ہوتی تو کربلا، خون مقدس حضرت سید الشہداء کربلا ہی میں دفن ہوتی۔ بس اسارت اور اسیری کو قبول کرنا اسی فلسفے شہادت کو بچانے کے لیے۔ اور آج عزاداری کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، عزاداری کی اہمیت کے حوالے سے، عزاداری کی اہمیت اپنے صحیح نہج پر اگر انجام پایا جائے، انحراف اور تحریفات سے محفوظ جس شکل میں معصومین علیہ السلام چاہتے ہیں اسی شکل میں اگر عزاداری برپا کی جائے تو یہ اسی قیام حضرت سید الشہداء اور اسارت اہل بیت علیہ السلام کا تسلسل ہے، اور اسی اہمیت کا حامل ہے۔ 61 ہجری میں قیام کی جتنی اہمیت ہے، انہیں حضرت سید الشہداء کی قربانی کی جتنی اہمیت ہے، اتنی احمد آج عزاداری کی ہے۔ میں اس کو مستند آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولا امام ولی عصر عجل اللہ میں فرماتے ہیں کہ فلئن، یہ آپ کے لیے خوشخبری بھی ہے ایک حوالے سے، فلئن اخرتنی الدہور وعاقنی عن نصرک المقدور ولم اكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين بدل الدموع دما حسرة عليك حسرة على ما دهاك وتلهفا حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب۔ مولا امام حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف زیارت ناحیہ میں اپنے جد اکرم کی زیارت کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ فلئن اخرتنی الدہور، اگر میری تقدیر یہ تھی کہ میں 250 سال بعد دنیا میں آ جاؤں اور تیری نصرت کے لیے کربلا میں حاضر نہ ہو سکوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ عزاداری، خلاصہ میرا یہ کہ خلاصہ عزاداری ہمارے 61 ہجری میں حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی نصرت سے محرومیت کا جبران ہے۔ اس نقطے کو آپ توجہ فرمائیں، دیکھیں اس کی قیمت کتنی ہے۔ ہم سب کی یہ تمنا ہے نا، مولا نے ابن شبیب سے بھی یہ فرمایا تھا، اے ابن شبیب اگر تم چاہتا ہے کہ تم اصحاب امام حسین علیہ السلام کے اجر کو اپنے لیے سمیٹ لو اور اس کو حاصل کرنا اگر چاہو تو جب بھی امام حسین کو یاد کرو فمتا ما ذکرت فقل یا لیتنی کنت معک فافوز فوزا عظیما۔ جب بھی امام کو یاد کرو تو یہ تمنا کرو، یہ تمنا لب پہ آتی ہے دعا بن کے، یہ تمنا لب پہ آ جائے لیکن تمنا واقعی دلی تمنا ہو۔ تمنا ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا، انسان مادی چیزوں میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ گاڑی کی تمنا ہے، کوٹھی کی تمنا ہے، پتہ نہیں کیا سی اولاد کی تمنا ہے یا پھر تمنا ہے، یہ تمنا جو ہے لب پہ ظاہر دعا کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، خدا کی درگاہ میں خدا سے مانگتے ہیں۔ واقعی کبھی ہم نے رائے حضرت ولی عصر میں شہادت کو ہم نے مانگا ہے، واقعی دل کی تمنا بن کر زبان سے نکلا ہے کبھی؟ تو یہ مولا ابن شبیب سے مولا نے فرمایا، مولا امام رضا علیہ السلام نے، جب بھی اگر تم اصحاب حسین کے اجر کے ساتھ اگر شریک ہونا چاہتے ہو تو جب بھی امام کو یاد کرو تو یہ جملہ کہو کہ کاش کربلا میں بھی اگر آپ کا ہر قدم حسین کی اس وقت کا کیا ہے جس وقت بلا رہے ہیں آپ، یہ اسی کے لیے آپ جواب دے رہے ہیں۔ میں اس کو بھی آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں، یہ زیارت کا ایک جملہ ہے، وہ انکان لم یجب کا، ہاں صاحب نے جب لبے گیا حسین کی صلاح علم کیا تو مجھے یہ یاد آیا یہ جملہ،
ان کان لم یجبک بدنی حین استغاثتک، اے مولا جب تم استغاثہ بلند کر رہے تھے رسول اللہ کی آواز صدا بلند کر رہے تھے تو میں اپنے بدن کے ساتھ آپ کی یعنی صدا استغاثے کا میں جواب نہیں دے سکا. وَلِسَانِي عِنْدَ اسْتِبْصَارِكَ، اور استبصار کے وقت میری زبان سے لبیک کی آواز بلند کر کے آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا. تو اس وقت میری معرفت الحمدللہ آپ کی قربانی کی وجہ سے اتنی بڑھ چکی ہے کہ میرا پورا وجود جو ہے لبیک یا حسین کہہ رہا ہے. لبیک یا داعی اللہ، لبیک یا داعی اللہ، ان کان لم یجبک بدنی حین استغاثتک ولسانی حین استنصارک فلقد اجاب قلبی وسمعی وبصری، میری آنکھیں، میرا کان، میرا دل، میرا پورا وجود جو ہے لبیک یا حسین آپ کی نصرت کے لیے ہم حاضر ہیں. آپ یعنی یہ آپ کا قدم، ہر قدم لبیک یا حسین ہے، ہر قدم آپ کا لبیک یا حسین ہے. اس وقت کی صدا پر آپ ابھی لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اسی مولا امام زمان کے ساتھ گویا کہ ہم زمان ہیں کہ مولا کے ساتھ. لیکن اخرت الدہور، اگر تقدیر یہ تھی کہ میں 250 سال بعد یعنی دنیا میں آ جاؤں اور تیری نصرت کے لیے حاضر نہ ہو سکوں، تو مولا نے کیا فرمایا؟ فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً. اس نصرت سے محرومی کا جبران یہ ہے کہ میں صبح و شام وہاں پر رہوں گا. بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اگر میں اتنا رہوں گا اس محرومیت کے احساس پر کہ اگر میری آنکھوں سے جو ہے آنسو ختم ہو جائے تو میں خون کا آنسو ہوں گا. حسرة علیک وتلہفا علی ما دہاک حتی اموت بلوعۃ مصاب بغصۃ الاکتیاب. دیکھیں عزاداری کی کیا کوئی حد نہیں ہے، عزاداری کے لیے رونے کے لیے کوئی حد نہیں ہے. مولا فرمایا کہ یہاں تک کہ میں شدت غم و غصے سے جو ہے آپ کی جان دے، اس حد تک میں تم پر آپ پر ماتم کروں. یہ آپ کی ماتم داری، یہ آپ کی عزاداری، یہ آپ کا سفر زیارت جو ہے لبیک واقعہ لبیک یا حسین ہے. اور اسی 61 ہجری میں مولا کی نصرت کے لیے حاضر نہ ہونے کی محرومیت کا جبران ہے. انشاءاللہ دل کی گہرائیوں سے جو ہے اس یہ تمنا ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور انشاءاللہ مولا کا جب ظہور ہو جائے تو ہم سب کو شعبان انصار میں شامل